السلام علیکم۔ ماڈیول 4 کے آخری یونٹ کریٹنگ این اکیڈیمک کیلنڈر فار ملٹی گریڈ ٹیچنگ میں خوش آمدید۔ اس یونٹ میں آپ ملٹی گریڈ کلاس روم کے لیے ایک مؤثر تعلیمی کیلنڈر تیار کرنے کے اصول سیکھیں گے۔ ملٹی گریڈ کلاس روم میں مختلف عمر اور سیکھنے کی صلاحیتوں کے حامل طلباء کو ایک ہی وقت میں پڑھانا ایک چیلنج ہو سکتا ہے۔ اس چیلنج کو حل کرنے کے لیے ایک تعلیمی کیلنڈر بنانا ضروری ہے جو آپ کو منظم طریقے سے نصاب کی منصوبہ بندی، تدریسی حکمت عملیوں کے انتخاب اور طلباء کی سیکھنے کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد دے گا۔ آئیے اس ویڈیو کے ذریعے ہم اس کیلنڈر کی تیاری کے اہم اقدام کو دیکھتے ہیں۔ ایسی صورتحال جہاں ایک استاد کو بیک وقت 2 یا 2 سے زائد کلاسوں کو سنبھالنا پڑے، وہاں تدریس کے لیے ایک واضح روڈ میپ کا ہونا ضروری ہے تاکہ ہر کلاس کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ تعلیمی سال کے آغاز سے پہلے ملٹی گریڈ تعلیمی کیلنڈر کی تیاری ایک روڈ میپ کا کام دیتی ہے، جس سے اساتذہ ملٹی گریڈ تدریس میں مختلف طریقوں پر عمل کر کے اپنا تدریسی عمل آسان بنا سکتے ہیں۔ یہ طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، جیسا کہ براہ راست مشاہدہ، ہم مرتبہ گروپ کے طلباء کی رہنمائی، سبق پر مبنی تدریس، گروپ لرننگ اور نگرانی کا طریقہ۔ ملٹی گریڈ تعلیمی کیلنڈر کی تیاری کے لیے درج ذیل اصولوں سے مدد لیں۔ سب سے پہلے ایک تعلیمی سال میں دستیاب وقت کا حساب لگائیں۔ ہر مضمون کے لیے وقت کا حساب اسکول کے باقاعدہ اوقات کار اور منظور شدہ اسکیم آف اسٹڈیز کے مطابق مختص کردہ ادوار کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ دی گئی مثال تعلیمی سال 2024-25 کے لیے دستیاب تدریسی دنوں کے حساب سے ہے۔ اس ٹیبل کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیمی سیشن کے لیے 8 ماہ ہیں، اس لیے تعلیمی کیلنڈر کو اسی کے مطابق ڈیزائن کیا جائے گا۔ تعلیمی کیلنڈر بنانے کے لیے اگلا مرحلہ گریڈز کو اکٹھا کرنے کا ہے۔ ہم درج ذیل ترتیب میں مختلف گریڈ کے نصاب کو یکجا کریں گے تاکہ ملٹی گریڈ کو پڑھانے میں اساتذہ کو ایک جامع روڈ میپ یا رہنمائی مل سکے۔ ECCE اور گریڈ 1، گریڈ 2 اور گریڈ 3، گریڈ 4 اور گریڈ 5۔ تعلیمی کیلنڈر کو ڈیزائن کرنے سے پہلے شرکاء کے پاس قومی نصاب 2022، اساتذہ کی رہنمائی کے لیے بنائی گئی گائیڈز اور نصابی کتب ہونی چاہئیں تاکہ تمام اہم معلومات جیسا کہ SLOs، تدریسی حکمت عملیاں، جانچ کا طریقہ کار اور صفحہ نمبر وغیرہ لکھا جا سکے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ تعلیمی کیلنڈر ہر گریڈ کی سطح کے لیے نصاب کے معیارات اور سیکھنے کے مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ ان کلیدی تصورات، مہارتوں اور علمی تصورات کی نشاندہی کریں جن کے بارے میں طلباء سے اس تعلیمی سال کے اختتام تک عبور حاصل کرنے کی توقع کی جا رہی ہو۔ تعلیمی کیلنڈر کے لیے ٹیبل کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کو ہر ماہ کے مطابق ایسے ترتیب دیا جاتا ہے کہ مہینے کا نام، کل پڑھائے جانے والی کلاسوں کی تعداد، دونوں گریڈز کے نام، سبق، عنوان اور ذیلی عنوان، حاصلات تعلم، جائزے کا طریقہ اور ٹیکسٹ بک کا صفحہ نمبر لکھا جا سکے۔ اب سب سے اہم ترین مرحلہ ہے جس میں بہت احتیاط اور دھیان کے ساتھ مضمون کے مشترکہ کلیدی تصورات، مہارتوں، تھیمز اور SLOs کو یکجا کیا جاتا ہے تاکہ اساتذہ ایک ہی وقت میں دونوں گریڈز کے طلباء کو پڑھا سکیں۔ یہاں استاد اپنے پڑھانے کے طریقے کو ایسے ایڈجسٹ کرتا ہے کہ تصور کو بنیادی سطح سے شروع کر کے بتدریج بڑے گریڈ کے تصور کی پختگی تک طلباء کی رہنمائی مختلف سرگرمیوں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ دی گئی مثال پر غور کریں، جس میں ECCE اور گریڈ 1 اردو کے حاصلات تعلم کو ایک ہی کلاس میں پڑھانے کے لیے یکجا کیا گیا ہے۔ گریڈ ECCE، گریڈ 1، سبق یا یونٹ کا نام، گریڈ 1، سبق نمبر 7، عنوان، گریڈ 1، بات چیت کے آداب۔ حاصلات تعلم گریڈ ECCE، نیم تھنگز ان their environment۔ حاصلات تعلم گریڈ 1، گھر میں استعمال ہونے والی عام اشیاء کے نام سن کر پہچان سکیں، گھر اور اسکول میں استعمال ہونے والی چیزوں کے نام درست طریقے سے ادا کر سکیں۔ پڑھانے کی حکمت عملی گریڈ ECCE، سننا، بولنا۔ پڑھانے کی حکمت عملی گریڈ 1، سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا،
زبان شناسی، روزمرہ زندگی کی مہارتیں اور استحسان اور تنقید، جائزہ کی حکمت عملیاں۔ گریڈ ECCE زبانی سوال و جواب، گریڈ 1 زبانی سوال و جواب۔ نصاب درسی کتاب کا صفحہ نمبر، گریڈ 1 صفحہ نمبر 110 تا 115۔ اب آپ اگلی یکجا کی گئی مثال پر خود غور کریں۔ دی گئی ایک اور مثال پر غور کریں جس میں گریڈ 2 اور گریڈ 3 کے انگریزی کے حاصلات تعلم کو ایک ہی کلاس میں پڑھانے کے لیے یکجا کیا گیا ہے۔ گریڈ 2، گریڈ 3، چیپٹر اور یونٹ نیم، گریڈ 2 یونٹ 7 اسپورٹس ڈے، گریڈ 3 یونٹ 6 دا ڈے آف سائلنس۔ ٹاپک اور سب ٹاپک، گریڈ 2 اورل کمیونیکیشن اسکلز، لسننگ اینڈ اسپیکنگ، گریڈ 3 اورل کمیونیکیشن اسکلز، لسننگ اینڈ اسپیکنگ۔ SLOs، grade 2 demonstrate common conventions and dynamics of oral interactions in groups to introduce themselves and others and participate in conversation. Grade 3 demonstrate common conventions and dynamics of oral interaction in groups to introduce themselves and others and participate in conversation. Proposed formative assessment strategies. Grade 2 role play, grade 3 role play, observation hot seat, curriculum textbook page, grade 2 textbook page number 69, grade 3 textbook page number 58 and 61۔ اسی طرح سے نچلی سطروں میں دی گئی مثالوں پر غور کریں۔ دی گئی ایک اور مثال پر غور کریں جس میں گریڈ 4 اور گریڈ 5 کے ریاضی کے حاصلات کو ایک ہی کلاس کو پڑھانے کے لیے یکجا کیا گیا ہے۔ گریڈ 4 گریڈ 5 چیپٹر اور یونٹ نیم، گریڈ 4 یونٹ 5 میجرمنٹ، گریڈ 5 یونٹ 5 ڈسٹینس اینڈ ٹائم۔ ٹاپک اور سب ٹاپک، گریڈ 4 لینتھ، گریڈ 5 ڈسٹینس۔ SLOs، grade 4 use standard metric units to measure the length of different objects. Grade 5 convert measures given in kilometers to meters and vice versa, meters to centimeters and vice versa, centimeters to millimeters and vice versa. Proposed formative assessment strategies. Grade 4 fist to 5, grade 5 hand it and pass it on, think, pair, share, fist to 5. Curriculum or textbook page number, grade 4 textbook page number 95, grade 5 textbook page number 87 to 92 and 94۔ اسی طرح سے نچلی سطروں میں دی گئی مثالوں پر از خود غور کریں۔ اس اصول کے مطابق تعلیمی کیلنڈر تیار کرنے سے آپ ملٹی گریڈ کلاس روم میں اپنے طلباء کو مؤثر طریقے سے سکھا سکیں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی۔ چلیے ہم اس یونٹ کے اہم نکات کا اعادہ کرتے ہیں۔ مختصراً ملٹی گریڈ کلاس روم میں مؤثر تدریس کے لیے ایک منظم تعلیمی کیلنڈر تیار کرنا ضروری ہے۔ یہ کیلنڈر نصاب کی منصوبہ بندی، تدریسی حکمت عملیوں کے انتخاب اور طلباء کی سیکھنے کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ کیلنڈر کی تیاری کے دوران تعلیمی سال کے کل وقت کا حساب لگانا، مختلف گریڈز کے نصاب کو یکجا کرنا، تمام ضروری وسائل کو اکٹھا کرنا اور حاصلات تعلم سمیت تمام تفصیلات کو شامل کرنا اہم ہے۔ اس طرح آپ اپنے ملٹی گریڈ کلاس روم کے طلباء کو مؤثر طریقے سے سکھانے کے قابل ہو سکیں گے۔ مزید رہنمائی اور حوالے کے لیے تعلیمی کیلنڈر بنانے کا فارمیٹ آپ کے فولڈر میں موجود ہے۔ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے غور سے پڑھیں اور استعمال کریں۔ آئیے آج کی سرگرمیوں پر غور کرتے ہیں۔ درج ذیل بیانات اپنی نوٹ بک میں مکمل کریں۔ نمبر 1، آج میں نے جس مہارت کی مشق کی وہ یہ تھی۔ یہاں آپ اس مہارت کا ذکر کریں جو آپ نے آج سیکھنے کے دوران استعمال کی۔ نمبر 2،
ایک اہم نکتہ جس کے متعلق میں مزید دریافت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہاں آپ اس موضوع یا خیال کا ذکر کریں جس کے بارے میں آپ مزید جاننا چاہتے ہیں۔ نمبر 3، ایک سوال جو ابھی بھی میرے ذہن میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ یہاں آپ اس سوال کا ذکر کریں جو آپ کے ذہن میں ابھی بھی موجود ہے اور جس کا جواب آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں ماڈیول 4 کا اختتام ہوتا ہے۔ ماڈیول 4 کے اہم نکات ملٹی گریڈ ٹیچنگ میں تعلیمی کیلنڈر کے استعمال کی ضرورت اور اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ تعلیمی کیلنڈر ادارے کو ایک منظم ڈھانچہ فراہم کرتا ہے، مؤثر رابطے کو فروغ دیتا ہے، تعلیمی معیارات کی پابندی کو یقینی بناتا ہے اور منصوبہ بندی و استحکام میں مدد دیتا ہے۔ ملٹی گریڈ تدریس میں تعلیمی کیلنڈر نصاب کی منصوبہ بندی، وسائل کی تقسیم، لچکدار شیڈیولنگ، اساتذہ کے درمیان تعاون اور طلبہ کی تشخیص کے لیے ایک منظم فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ کیلنڈر کی تیاری میں وقت کا حساب، مختلف گریڈز کے نصاب کا اشتراک، وسائل کی فراہمی اور تفصیلی منصوبہ بندی شامل ہے، جس سے متعدد گریڈز کے اہم تصورات کو یکجا کیا جا سکتا ہے۔ تاہم مختلف گریڈز کی متنوع تعلیمی ضروریات اور شیڈیولز کو ایک ہی کیلنڈر کے تحت متوازن بنانا ایک بڑا چیلنج ہے، جس کے لیے محتاط منصوبہ بندی اور لچک کی ضرورت ہوتی ہے۔